کربلا کے میدان میں ایک موقع پر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیموں کی حفاظت کے لیے خیمے کے ارد گرد خندق کھود رکھی تھی اور اس میں آگ جلائی تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دیں۔ تو اس آگ کو دیکھ کر ایک یزیدی بدوقت مالک بن عروہ نے کہا، اے حسین، کہ تم نے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا رکھی ہے۔ اس لفظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدوقت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں کے صف میں موجود حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک بن عروہ یزیدی کے کلمات بہت ناپسند لگے۔ اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ ناظرین غور کریں، کتنی بڑی امام حسین کی اس یزیدی نے توہین کی اور آپ کی دل آزاری کی، اور اس پر مسلم بن اوسجہ نے تیر مارنے کی اجازت چاہی تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، ہمارے طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت امام علی مقام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا رب، یا اللہ کریم، اس بدوقت کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں ہی مبتلا عذاب فرما دیں، کیونکہ اس نے میرے دل آزاری کی ہے، دل کو دکھایا ہے۔ علی مقام کا صرف دعا ہی کرنا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس بدوقت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اس کو لے کر بھاگا اور آگے جا کر آگ کی خندق میں اس آگ کے گڑھے میں جا کر اسے پھینک دیا، جسے دیکھ کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تانا دیا تھا۔ وہ اس آگ کی خندق میں جل کر بھسم ہو کر رہ گیا، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کا اثر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر امام حسین نے سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے دعا کی، جس سے دونوں لشکر سن سکیں، یا اللہ، ہم تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے اور ذریت یعنی اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ تو انصاف فرما اور انہیں ظلم کے انجام تک پہنچا۔ اب اس واقعے کے بعد چاہیے تھا یزیدیوں کو کہ امام حسین کی شان کا وہ اندازہ لگاتے، لیکن نہیں، جن کے دلوں پر اور جن کی آنکھوں پر گمراہی کا پردہ پڑ جائے انہیں سچائی نہیں دکھتی۔ بہرحال اسی دوران دشمنوں میں سے ایک ابن اشعث نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا نسبت ہے؟ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، ابن اشعث نے میرے نسب پر طعنہ زنی کیا ہے اور مجھے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا نواسہ تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بدوقت کو فوری طور پر عذاب میں گرفتار فرما دیں۔ اس بددعا کے بعد اس بدوقت کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کے ایک طرف بھاگا کہ کسی جگہ جا کر وہ قضاء حاجت کر لے۔ جب اس نے اپنے لباس کو اتارا تو ایک سیاہ بچھو نے اس کی شرمگاہ میں ڈس لیا، اور وہ زہر کے اثر سے نجاست میں لت پت اور اسی گندگی کے عالم میں وہ تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل رسول کا مرتبہ کیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ صرف امام حسین کی دعا مانگنے کی دیر ہوتی تھی اور چند ہی لمحوں کے اندر دشمنان اہل بیت موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور یزیدی بدوقت اس نے نہر فرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، دیکھو نہر فرات کتنی موجیں مار رہا ہے، لیکن تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہی، اللہ کریم، اس بدوقت کو پیاسا مار۔ پھر کیا تھا، اس کا گھوڑا بدکا اور اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا، لیکن وہ العطش العطش کہتا، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس، اور جب بھی اس کے پانی ہونٹوں کے قریب کیا جاتا تو پانی ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور اسی عالم میں یعنی پیاس کی شدت میں وہ پیاس ہی کے ساتھ ہائے پیاس کرتا ہوا واصل جہنم ہوا۔ یہ شان ہے امام حسین کی، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت کے تعلق سے اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔